السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بواسیر کے بارے میں بات کریں گے کہ بواسیر کیا ہے، اس کی علامات اور وجوہات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ مکمل معلومات کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے بواسیر کے بارے میں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بیماری عام ہو چکی ہے۔ تقریباً 40 سال سے بڑی عمر کا ہر تیسرا شخص اس مرض کا شکار ہے اور 50 سال سے بڑی عمر کے لوگوں میں یہ زیادہ عام ہے۔ بواسیر نچلے مقد کے حصے میں سوجی ہوئی رگوں کو کہتے ہیں۔ یہ سوجن دوسرے ٹشوز میں بھی سوزش کا باعث بن سکتی ہے اور تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ یہ نمو، سائز اور مقام کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے۔ بواسیر کو پائلز یا ہیمورائڈ بھی کہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو بواسیر ہوتی ہے لیکن علامات ہمیشہ واضح نہیں ہوتی۔ بواسیر 50 سال سے زیادہ عمر کے کم از کم 50% لوگوں میں نمایاں علامات کا باعث بنتی ہے۔ یہ دو طرح کی ہو سکتی ہے: اندرونی بواسیر یا بیرونی بواسیر۔ اندرونی بواسیر مقد کے اندر ہوتی ہے اور عام طور پر بیرونی معائنے کے دوران نظر نہیں آتی، جبکہ بیرونی بواسیر بڑھ کر مقد سے باہر نکل آتی ہے۔ اس کو طبی اصطلاح میں پرولیپسڈ ہیمورائڈ کہتے ہیں۔ اندرونی بواسیر کو 4 درجوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ گریڈ 1، اس میں اس کے مسے بڑھ کر بڑی آنت یعنی مقد سے باہر نہیں نکلتے۔ گریڈ 2، بواسیر کے مسے مقد سے نکل سکتے ہیں لیکن آزادانہ طور پر اندر واپس آ سکتے ہیں۔ گریڈ 3، بواسیر کے مسے بڑھ جاتے ہیں اور انہیں صرف ہاتھ کی مدد سے ہی مقد کے اندر کیا جا سکتا ہے۔ گریڈ 4، اس درجے میں بواسیر کے مسے مستقل طور پر مقد کے باہر پھیل جاتے ہیں اور انہیں اندر نہیں کیا جا سکتا۔ بیرونی بواسیر میں مقد کے بیرونی کنارے پر چھوٹے مسے بنتے ہیں۔ اس میں بہت خارش ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خون جمع ہونے کی وجہ سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اب ہم اس کی علامات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ زیادہ تر صورتوں میں بواسیر، جسے پائلز یا ہیمورائڈ بھی کہا جاتا ہے، سنگین نہیں ہوتی اور خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بواسیر کے شکار شخص میں مقد میں اور اس کے ارد گرد دردناک مسے بن سکتے ہیں۔ مقد کے ارد گرد خارش اور تکلیف ہو سکتی ہے۔ پخانہ کے دوران اور بعد میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ پخانہ میں یا پخانہ کے ساتھ خون آتا ہے۔ اگر بواسیر زیادہ شدت اختیار کر جائے تو کئی مسائل کا باعث بن سکتی ہے۔ ان مسائل میں درج ذیل مسائل شامل ہیں: مقد سے زیادہ خون بہنے کی وجہ سے ممکنہ طور پر خون کی کمی ہو سکتی ہے۔ بڑی آنت کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اینل فسٹولا بن سکتا ہے۔ اسٹرینگولیٹڈ ہیمورائڈ۔ بواسیر کی یہ قسم اس وقت ہوتی ہے جب اندرونی بواسیر مقد کے سوراخ سے باہر پھیل جاتی ہے۔ اسے پرولیپسڈ ہیمورائڈ بھی کہتے ہیں۔ یہ تنگ مقد کے سفنکٹرز کے پٹھوں کے درمیان پھنس جاتی ہے۔ یہ رکاوٹ ٹشوز کو خون کی فراہمی کو منقطع کر دیتی ہے، جس سے انتہائی درد ہوتا ہے اور ٹشوز کو پہنچنے والے نقصان یا انفیکشن کو روکنے کے لیے فوری طبی امداد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم بواسیر کے بہت سے مریضوں میں اس کی علامات محسوس نہیں ہوتی۔ بواسیر کے مریض کو اس وقت طبی امداد حاصل کرنی چاہیے جب اس کی بواسیر گھریلو علاج کے 1 ہفتے سے زیادہ عرصے تک برقرار رہے یا وہ اپنے مقد سے مسلسل خون کو بہتا ہوا محسوس کرے۔ اب ہم بواسیر کی وجوہات پر بات کرتے ہیں۔ بواسیر مقد کے نچلے حصے میں بڑھتے ہوئے دباؤ کا نتیجہ ہے۔ مقد کے ارد گرد خون کی نالیاں دباؤ کی وجہ سے پھیل جاتی ہیں اور سوجن ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں بواسیر بن سکتی ہے۔ اس دباؤ کی ممکنہ وجوہات یہ ہیں: دائمی قبض، دائمی اسہال یا موشن، بھاری وزن اٹھانا، پخانہ کرتے وقت تناؤ، حمل یعنی پریگنینسی یا اوور ویٹ ہونا۔ اب ہم اس کے رسک فیکٹرز پر بات کرتے ہیں۔ بعض عوامل ہمارے اندر بواسیر کے بننے کے خطرے کو بڑھا سکتے ہیں۔ حمل یعنی پریگنینسی۔ پریگنینسی کے دوران 50% لوگوں کو بواسیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ پیلوک ریجن پر بڑھتے ہوئے دباؤ یا خون کی مقدار زیادہ ہونے اور قبض کے زیادہ واقعات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بوڑھے افراد میں بواسیر زیادہ عام ہے۔ 50 سال سے زیادہ عمر کے تقریباً 50% لوگوں میں بواسیر ہوتی ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے بواسیر کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ فائبرز کی کمی والی غذا کھانے سے کسی شخص کو بواسیر ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اب ہم اس کی تشخیص پر بات کرتے ہیں۔ اس کی تشخیص کے لیے ڈاکٹر جسمانی معائنے کے بعد بواسیر کی تشخیص کر سکتا ہے۔ وہ مقد کا معائنہ کرتے وقت کچھ سوالات پوچھ سکتا ہے، جیسے کیا کسی قریبی رشتہ دار کو بواسیر ہے، کیا پخانے میں خون یا بلغم آتا ہے،
کیا حالیہ وزن میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کیا آنتوں میں کوئی حرکت یا تبدیلی محسوس ہوتی ہے؟ یا پخانے کا رنگ کیا ہے وغیرہ۔ اندرونی بواسیر کے لیے ڈاکٹر ڈیجیٹل ریکٹل ایگزامینیشن کر سکتا ہے یا پروکٹوسکوپ استعمال کر سکتا ہے۔ پروکٹوسکوپ ایک کھوکھلی ٹیوب ہوتی ہے جو روشنی سے لیس ہوتی ہے۔ یہ ڈاکٹر کو مقد کی اندرونی نالی کو قریب سے دیکھنے میں مدد دیتی ہے۔ اگر بواسیر والے شخص میں ایسی علامات ہوں جو نظام انہضام کی کسی اور بیماری کی نشاندہی کرتی ہوں یا وہ کولوریکٹل کینسر کے خطرے کو ظاہر کر رہی ہوں تو ڈاکٹر کولونوسکوپی بھی کر سکتا ہے۔ اب ہم اس کے علاج پر بات کرتے ہیں۔ بواسیر کا سب سے عام اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والا طریقہ علاج سرجری ہے۔ اگر کسی شخص کو شدید بواسیر یا اندرونی بواسیر سے خون بہہ رہا ہو تو سرجری کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ بواسیر کے لیے سرجری کے مختلف طریقہ کار ہیں۔ بینڈنگ: ڈاکٹر بواسیر کی بنیاد کے گرد لچکدار بینڈ لگاتا ہے جس سے اس کی خون کی فراہمی بند ہو جاتی ہے۔ بواسیر عام طور پر ایک ہفتے کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ سکلیروتھراپی: اس میں ڈاکٹر بواسیر والے مقام پر دوا ڈالتا ہے تاکہ یہ سکڑ جائے اور آخر کار ختم ہو جائے۔ یہ گریڈ 2 اور 3 والے بواسیر کے مریضوں کے لیے مؤثر ہے اور بینڈنگ کا متبادل ہے۔ انفراریڈ کوگولیشن: اس طریقہ کار کے دوران ایک سرجن بواسیر کے ٹشوز کو جلانے کے لیے ایک انفراریڈ لائٹ کا استعمال کرتا ہے۔ ہیمورائڈیکٹومی: اس قسم کی سرجری میں بواسیر کے ٹشوز کو مکمل طور پر ہٹانا شامل ہے۔ بواسیر کو مکمل طور پر دور کرنے کے لیے یہ سب سے مؤثر آپریشن ہے، لیکن اس میں چند پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جیسا کہ پخانہ کرتے وقت مشکلات وغیرہ۔ بواسیر کی اسٹیپلنگ: اس طریقہ کار کے دوران ایک سرجن بواسیر کے ٹشوز میں خون کے بہاؤ کو روکنے کے لیے اسٹیپل استعمال کرتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ زیادہ تر صورتوں میں بواسیر بغیر کسی علاج کے خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے، تاہم کچھ علاج اس تکلیف اور خارش کو نمایاں طور پر کم کرنے میں مدد دے سکتے ہیں، جس کا تجربہ بہت سے لوگوں کو بواسیر کے دوران ہوتا ہے۔ ہم اپنا لائف سٹائل تبدیل کر کے نہ صرف بواسیر ہونے کے چانسز کو کم کر سکتے ہیں بلکہ یہ لائف سٹائل کی تبدیلی اس کے علاج میں بھی فائدہ مند ہے۔ بواسیر قبض کے نتیجے میں تناؤ کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ خوراک میں تبدیلی پخانہ کو باقاعدہ اور نرم رکھنے میں مدد دے سکتی ہے۔ اس مقصد کے لیے زیادہ فائبر والا کھانا استعمال کرنا چاہیے، جیسا کہ پھل اور سبزیاں اور سلاد وغیرہ۔ یہ پخانہ کو نرم کرتے ہیں اور تناؤ کو کم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ روٹی بنانے کے لیے وائٹ آٹا استعمال مت کریں بلکہ گندم کا آٹا چھانے بغیر استعمال کریں۔ ہم آٹے کو چھان کر اس میں سے فائبر کا بہت بڑا حصہ ضائع کر دیتے ہیں۔ اس طرح بازاری روٹی اور بیکری کی اشیاء سے پرہیز کریں۔ جب پخانہ کی حاجت ہو اس وقت کسی قسم کا زور والا کام نہ کریں اور نہ سیڑھیاں چڑھیں بلکہ فوراً اپنی حاجت سے فارغ ہوں۔ بواسیر کے مریض زیادہ وزن اٹھانے سے اجتناب کریں۔ باقاعدہ ورزش کریں۔ اگر آپ اوور ویٹ ہیں تو اپنا ویٹ کم کریں۔ ورزش کرنا اور وزن کم کرنا بھی بواسیر کا ایک اہم علاج ہے۔ ورزش نظام انہضام کے ذریعے خوراک کے گزرنے میں مدد کر سکتی ہے اور پخانہ کو زیادہ باقاعدہ بنا سکتی ہے۔ اس سے بواسیر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ درد کو کم کرنے کے لیے ایسپرین یا ایبوپروفن جیسی ادویات استعمال کریں۔ لیگزیٹو یا پخانہ نرم کرنے والی ادویات سے پخانہ کو نرم کر کے آسان بنایا جا سکتا ہے، جو کہ بواسیر کی تکلیف کو کم کر سکتی ہے۔ ہائیڈروکارٹیسون یا لیڈوکائن پر مشتمل کورٹیکوسٹیرائڈ کریم یا مرہم استعمال کریں۔ اس سے سوزش اور خارش کم ہو سکتی ہے۔ بواسیر عام طور پر صحت کے لیے کوئی مسلسل خطرہ نہیں اور گریڈ 3 اور 4 تک اس کا خود انتظام کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی پیچیدگی ہو تو یہ سنگین ہو سکتی ہے۔ ہیمورائڈ یعنی بواسیر کا گھر پر علاج کرنے کے لیے درد کو دور کرنے، سوزش کو کم کرنے اور قبض کو روکنے پر توجہ دیں۔ زیادہ تر ہلکے معاملات، خوراکی ایڈجسٹمنٹ اور مناسب حفظان صحت کے امتزاج کا استعمال کرتے ہوئے ایک ہفتے کے اندر اندر بواسیر سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ پانی زیادہ پئیں۔ قبض کو روکنے کے لیے روزانہ 8 سے 10 گلاس پانی پئیں۔ الکحل اور کیفین کا استعمال کم کریں کیونکہ یہ پانی کی کمی کا سبب بن سکتے ہیں۔ مقد کے حصے کو سادہ نیم گرم پانی میں 15 سے 20 منٹ تک بھگوئیں۔ دن میں 2 سے 3 بار یہ عمل دہرائیں۔ یہ پٹھوں کو آرام دیتا ہے اور جلن کو کم کرتا ہے۔ کولڈ کمپریس کا استعمال کریں۔ سوجن والے یا متاثرہ حصے پہ 10 سے 15 منٹ تک کولڈ کمپریس یا آئس بیگ سے ٹکور کریں۔ حاجت سے فارغ ہو کر نرمی سے صاف کریں۔ آنتوں کی حرکت کے بعد خشک کھرچنے والے ٹوائلٹ پیپر کی بجائے پانی کا استعمال کریں۔ دباؤ نہ ڈالیں۔ آنتوں کی حرکت کے دوران انہیں زیادہ زور سے دھکیلنے سے گریز کریں۔ بیت الخلاء کے وقت کو محدود کریں۔ ایک وقت میں چند منٹ سے زیادہ بیت الخلاء میں نہ بیٹھیں کیونکہ اس سے رگوں پر دباؤ پڑتا ہے۔
बवासीर के लिए अंजीर बहुत मुफीद है। अगर गर्मियों का मौसम हो तो अंजीर के 3 दाने रात को भिगो कर रखें और सुबह निहार मुंह उसे खा लें और इसका पानी भी पी लें। अगर सर्दी का मौसम हो तो भिगोए बगैर अंजीर के 3 दाने सुबह निहार मुंह इस्तेमाल करें। ये ना सिर्फ बवासीर के लिए मुफीद है बल्कि कब्ज को ठीक करने के साथ साथ बवासीर की वजह से होने वाली खून की कमी को भी दूर करता है। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।